بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، شیطان انسانی روپ دھار کر لوگوں کے پاس آتا ہے، ان سے جھوٹی باتیں کرتا ہے۔ پھر جب لوگ منتشر ہو جاتے ہیں تو ان میں سے ایک آدمی کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو سنا، اس کے چہرے سے شناسا ہوں، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا۔ وہ یہ بات بیان کرتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4863۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ اپنے کسی غلام پر لعنت کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھ کر فرمایا، کیا لعنت کرنے والے اور صدیقین اکٹھے ہو سکتے ہیں؟ رب کعبہ کی قسم، ہرگز نہیں۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن اپنے بعض غلام بطور کفارہ آزاد کیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4868۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام حضرت اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو وہ اپنی زبان کھینچ رہے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، اسے چھوڑ دیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس نے مجھے ہلاکت کے گڑھوں تک پہنچایا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4869۔ حضرت عبد الرحمن بن غنم اور حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بہترین بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آ جائے، جبکہ اللہ کے بندوں میں سے بدترین لوگ چغل خور، پیاروں کے درمیان جدائی ڈالنے والے اور گناہوں سے لا تعلق لوگوں پر برائی کا الزام لگانے والے ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 4871۔